اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینۃ المنورہ میں مسلمانوں کے سامنے یعنی صحابہ کے سامنے جب قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ کی غیر معمولی اہمیت بیان کی، تعلیم دی گئی، تو طے شدہ بات ہے کہ منطقی سی فطرت ہے کہ صحابہ نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی سعی اور کوشش کرنی تھی کہ میں زیادہ مال خرچ کروں۔ اسی سلسلے میں جب بھی کسی صحابی نے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت میں اپنا سارا مال تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تو پیغمبر علیہ السلام نے سختی سے اس کو منع کر دیا کہ نہیں۔ کعب بن مالک صاحب رضی اللہ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے اس کے شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے یہ ارادہ کیا کہ میں سارا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے سختی سے منع فرما دیا۔ سعد بن ابی وقاص صاحب بھی جب بیمار ہوئے تو انہوں نے بھی کہا کہ میں سارا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے سختی سے روک دیا۔ اسی سلسلے میں ایک دن ابو طلحہ انصاری صاحب نے کہا کہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو پیغمبر علیہ السلام نے سے پوچھا کہ اس مال کے علاوہ کوئی اور بھی مال آپ کا ہے؟ ان کا جی ہے، لیکن میرا پسندیدہ مال وہ باغ ہے جو کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے۔ پیغمبر علیہ السلام خود اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں پانی پیتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے، سائے میں بیٹھتے تھے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت پر اس کی مال کی اہمیت بیان کرنے اور اس عمل کی اہمیت بیان کرنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے کہا، واہ جی واہ ابو طلحہ صاحب، یہ مال بہت اچھا ہے، بڑا منافع بخش ہے، آپ اللہ کے راستے میں تقسیم کر رہے ہیں جی۔ لیکن پھر پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ ایسا کریں، اپنے اعزا اقارب جو رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم کر دیں، یعنی چچے کے بیٹے وغیرہ یا جو بھی رشتہ دار قریبی ہیں۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت یہ رویہ اختیار نہیں کیا کہ اب بلال صاحب کو کہا جائے دوڑیں اور مسجد نبوی کی جو رسید ہے اس کو لے آئیں اور یہ ہم اس کو رسید کاٹ کے دیں تاکہ نظم اجتماعی کے تحت یہ ملکیت آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے اعزا اقارب اور رشتہ داروں میں یہ تقسیم کرو۔ پھر ابو طلحہ انصاری صاحب نے اپنے رشتہ دار چچوں کے بیٹوں میں یہ تقسیم کر دیا۔ حسان ابن ثابت صاحب اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ دونوں ان کے چچے کے بیٹے بنتے ہیں، کوئی تیسری پشت میں جا کے مل جاتے ہیں، کوئی چھٹی پشت میں جا کے آپس میں رشتہ داری مل جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے اس عمل سے، اس رہنمائی سے رہتی دنیا تک ایک ایک فرد کی بڑی خوبصورت تعلیم اور تربیت کا سامان میسر ہو گیا کہ جب بھی انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اعزا اقارب اور رشتہ داروں میں ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ کسی مسجد یا مدرسہ یا تبلیغ یا جہاد کے لیے بعد میں خرچ کیے جائیں گے، ان کی ضرورتوں کو بعد میں دیکھا جائے گا، سب سے پہلے اعزا اقارب کی ضرورتوں کو دیکھا جائے گا۔ اس سے ایک تو نہ صرف انفاق فی سبیل اللہ کا عمل ہوگا کہ ہم نے اپنے پروردگار کا کہا مانتے ہوئے ان کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے ہم نے تصدق کیا فی سبیل اللہ، اور ساتھ پھر صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، ہم عملی زندگی میں ان تعلیمات کو اہمیت دیں جی۔